چار چیزوں پر عمل کرنے والا تمام نبیوں کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. اس میں پہلی چیز ہے مسواک کرنا. پہلی چیز مسواک کرنا. آپ بتا دیں کیا بہت بڑا عمل ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، چاہے وہ نیکی کی ہو یا برائی کی ہو. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں جس کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، معمولی گناہ سمجھتے ہو، کل یہی سارے گناہ اکٹھا ہو کر ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیں گے اور تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. اس لیے کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو. رحمت حق بہانوی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈا کرتی ہے. کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اسے بخش دے، یہ کوئی نہیں جانتا. آپ سوچیں مسواک کرنا کتنی معمولی بات ہے، لیکن اگر پوچھا جائے حضرت تو شاید کوئی مسواک کا اہتمام کرتا ہو، شاید کوئی ہو. عزیزان محترم، جو شخص نماز سے پہلے وضو کرتا ہے اور وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے، سنت مصطفیٰ سمجھ کر وہ مسواک کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعائیں کیا کرتے ہیں. جسے معمولی سمجھتے ہو وہ یہ ہے. آپ سوچیں ہر انسان چاہے تو عمل کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں نا، بہت بڑی بات تو نہیں ہے. مسواک ایسا بھی نہیں ہے کہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہم 100-200 روپے خرچ کرتے ہوں گے پیسٹ اور برش پر، لیکن فری میں ایک عظیم سنت پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور میں اپنے ایمان و ایقان کی بنیاد پر کہتا ہوں، کل بروز محشر نہ جانے کتنے لوگ صرف مسواک کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بچ لیے جائیں گے، نجات پا جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ صرف ایک عمل کی وجہ سے. آپ سوچیں کتنی معمولی بات ہے. حضرت دوسری بات ہے خوشبو کا استعمال کرنا. خوشبو کا استعمال کرنا. جو انسان خوشبو کا استعمال کرتا ہے وہ گویا تمام انبیاء کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. تیسری چیز ہے حیا کرنا، اپنے اندر حیا پیدا کرنا، باحیا بننا، شرم پیدا کرنا، شرمیلا ہونا، بے حیا نہیں ہونا، باحیا ہونا. اور حیا کی بات آئی تو نکاح کے تعلق سے ایک حدیث کا جز سنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں النکاح شعبۃ من الحیا. لوگوں، نکاح حیا کا ایک شعبہ ہے، حیا کا ایک حصہ ہے. جو انسان نکاح کر لیتا ہے اس کے اندر حیا آ جاتا ہے، وہ باحیا ہوتا ہے، بے حیائی سے بچ جاتا ہے، فحاشی سے بچ جاتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے. جو بھی شخص نکاح کر لے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو اس کے اندر حیا. تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز ہے نکاح کو لازم جاننا. اٹس ویری موسٹ امپورٹنٹ. آج لوگ مذاق بناتے ہیں شادی کو میں نے جہاں تک دیکھا کہ لوگ اس کو صرف دنیا کا ایک دستور سمجھ کر بیٹھ گئے. انہوں نے دنیا کا ایک معمول سمجھ لیا ہے اور شادی کو لوگوں نے صرف اور صرف دنیا سے جوڑ رکھا ہے. عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ نکاح جس کی یہ اہمیت ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان. لوگوں، نکاح نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کے آدھے ایمان کی حفاظت ہو گئی. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
اب آدھے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا شروع کرو۔ عزیزان محترم، آج صاحب خانہ نے ایک خوبصورت اور عظیم الشان اجلاس کا اہتمام کیا، اور اس جلسے کو نسبت ہے نکاح سے، شادی سے۔ آئیے کچھ چند باتیں ہم سن لیں جن کی وجہ سے قوم مسلم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، چونکہ جب پیر صاحب کہا جاتا ہے تو آج کل کے پیروں کا خیال ذہن میں آتا ہے، تو تھوڑا سا تعارف کرانا بھی ضروری ہے۔ چھوٹا سا انٹرو ہے میرا کہ میں 7 سال سے یونیورسٹی کی دنیا میں ہوں۔ 2019 میں میں نے اوور آل الہ آباد یونیورسٹی ٹاپ کی ہے اور وہاں سے گولڈ میڈلسٹ ہوں، سلور جوبلی میڈلسٹ ہوں۔ 2018 میں میں نے یو پی پی سی ایس کا سلیبس بنا کے دیا، نیٹ اور جے آر ایف کا سلیبس بنا کے دیا۔ ابھی میں لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوں، خدمت انجام دے رہا ہوں۔ دعا رہے گی تو انشاءاللہ جب تک سلامت رہیں گے کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے دنیاوی حالات اور موجودہ حالات کے بارے میں تو ہم سے آپ کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ عزیزان محترم، آج مسلمان صرف قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل کر لے تو اس کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم شادی کرتے ہیں، ایسے سن لیں آپ، انسان کی زندگی میں 3 ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں انسان کی لائف میں۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے، ایک جب اس کی شادی ہوتی ہے، ایک جب وہ مرتا ہے۔ لیکن ان تینوں پہلوؤں پر اگر غور کیا جائے تو اپنے آپ کو کہنے والا مسلمان پوری طرح سے غیروں کے طریقے پر عمل کرتا نظر آتا ہے، پوری طرح سے۔ آپ بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہوں گے، میں زندگی کے ان ایام پر روشنی ڈال رہا ہوں جن سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، آج ہمارے معاشرے میں بچے جب پیدا ہوتے ہیں، شاید کسی کو توفیق ہوتی ہو کہ وہ بچوں کی پیدائش کی خوشی میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں کی مدد کرتا ہے، شکرانے کی نماز ادا کرتا ہے، نظر و نیاز پیش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہو کہ مولا تو نے اولاد کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اگر ڈھونڈنے لگے تو شاید ہی کوئی ملے گا، لیکن جب برتھ ڈے کی بات آتی ہے، یوم ولادت کی بات آتی ہے، دیکھیے منانا غلط نہیں ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں سب کچھ کرو لیکن اسلام کے آئین کے روشنی میں کرو، اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کرو، سب کچھ کرو۔ اسلام نے کسی چیز سے منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے کہا تمہیں شادی کرنا ہے تو اسلام کی روشنی میں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے شادی کرو۔ تمہیں کھانا کھانا ہے، تمہیں چلنا ہے، تمہیں سونا ہے، تمہیں جاگنا ہے، تمہیں اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارے زندگی کے ہر ایام تم
تم عمل کرو کچھ بھی کرو لیکن اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے عمل کرو. جب تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تم سچے مسلمان کہے جاؤ گے اور آخرت میں تمہاری بخشش ہو جائے گی. عزیزان محترم میں بتا رہا ہوں تو آپ ڈھونڈنے لگے تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ملے گا جو اولاد کی نعمت پر شکر ادا کرے, صدقہ و خیرات کرے, غریبوں یتیموں بیواؤں بے قصور بے سہاروں کی مدد کرتا نظر آنی ہے. لیکن جب برتھ ڈے کی بات آئے گی تو کیک آئے گا, غبارہ آئے گا, ڈی جے لگے گا, گانا بجے گا, لوگ ڈانس کریں گے, پھوڑ مذاق کریں گے, فحاشی کریں گے, بے حیائی ہوگی. ایمانداری سے بتانا آپ جس طریقے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا یہی طریقہ رسول کریم نے بتایا تھا؟ کیا یہی اسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے؟ کہ لانے سے منع نہیں کرتا, لاؤ میٹھی چیز ہے, میٹھی چیز سمجھ کر لاؤ, لیکن جو غیروں کے طریقے پر چلتے ہوئے اسے کاٹ کر تالیاں بجا کر ہیپی برتھ ڈے کی مبارکباد دیتے ہو, یہ غلط ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی ولادت کے موقع پر یا ان کی ولادت کے دن کے موقع پر تم اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کر کے غریبوں یتیموں بیواؤں میں تقسیم کر دو, شکرانے کی نماز ادا کرو. یقین جانو اللہ اس بچے کی عمر میں برکت ادا کرے گا, اسے نیک اور صالح بنا دے گا, اس کی آنے والی نسلوں کو بھی نیک اور صالح بنا دے گا. کرو تو صحیح, آپ کریں تو منع تھوڑی کیا اسلام. آپ آئیے نہ کریے, پکوائیے بیٹا, اس سے بھی بڑا فنکشن کریے, اس سے بھی بڑی پارٹی کریے, کسی نے منع تھوڑی کیا ہے. لیکن اسلام نے ہر سیلیبریشن کے موقع پر غریبوں یتیموں بیواؤں کو نہیں بھولا, کبھی نہیں بھولا گیا. جی یہی شادی ہے, شادیاں کرتے لوگ, شادیوں میں میری ریسرچ ہے اگر نکاح کے اس وقت کو اور اس عمل کو شادی سے نکال کر سائڈ میں کر دیجیے تو پوری کی پوری شادی ہماری غیر اسلامی ہے, پوری کی پوری. اگر صرف نکاح ایجاب و قبول کو اور اس وقت کو اس پل کو اس عمل کو نکال کر سائڈ کر دیا, کسی ایک بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں دے سکتا. آج برکت کیوں نہیں ہوتی؟ آج شوہر اور بیوی کے درمیان اتفاق اتحاد کیوں نہیں؟ کیوں ایک دوسرے کی فیلنگ کو نہیں سمجھتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے احساس و جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے؟ کیوں طلاق کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں ناچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کبھی اس کی وجہ بھی جاننے کی آپ نے کوشش کی؟ نہیں. عزیزان محترم, ہماری زندگی کے آداب معمولات پوری طرح سے غیر اسلامی ہو چکے ہیں. یہی ولیمہ ہے. اکثر لوگ ولیموں میں پہچان کر دعوت بھجواتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے ہاں دعوت جاتی ہے, فخر محسوس کرتے ہیں. جتنا ایک نیتا, ایک بڑا آدمی, ایک لیڈر کے آنے پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں, اتنا ایک سید صاحب کے آنے پر, اتنا ایک عالم صاحب کے آنے پر, اتنا ایک قاری صاحب کے آنے پر, اتنا ایک نیک پرہیزگار صاحب کے آنے پر فخر محسوس نہیں کرتے. سوچ کتنی بدل چکی ہے, کتنی بدل چکی ہے. میاں تم اپنے ولیمے میں بادشاہ وقت کو بلا کر کھلا دو, دنیا تمہیں اچھا کہے گی لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ولیمہ نہیں ہوگا. یہ ولیمہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے ولیمے میں کوئی مسکین کوئی غریب میں شامل ہو اس کا ولیمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اس لیے اپنے یہاں شادیوں میں ولیموں میں غریبوں کا ضرور خیال رکھیں, یتیموں کا ضرور خیال رکھیں, بیواؤں کا خاص خیال رکھیں,
بے سہاروں کا خیال رکھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل زندگی اگر کسی کی ہے تو رسول کریم علیہ السلام کی۔ وہ ذات مبارک، اللہ اللہ، ایسی ذات مبارک تھی، اللہ اکبر۔ پورے سال میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع کب آتا ہے؟ جی نہیں معلوم۔ عید سب سے بڑی خوشی ہے، عید کا دن ہوتا ہے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت کا کردار اور عمل، آپ کی سیرت طیبہ کا ایک گوشہ دیکھتے ہیں اور اپنے قلب و ذہان کو پاکیزہ کرتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ عید کا دن ہے، سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، سب سے بڑا دن ہے۔ مدینے کے سارے لوگ عیدگاہ کی جانب اچھے اچھے لباس پہن کر، اچھی خوشبو لگا کر، گلیاں مہک رہی ہیں، راستے بہت رہے ہیں، ہر آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، چمک ہے، عید کی خوشی کی مسرت ظاہر ہو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ بھی عیدگاہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، آگے پیچھے صحابہ کا ہجوم تھا، آگے پیچھے صحابہ ارد گرد شمع کی چاروں طرف جس طرح پرانے منڈلاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے دیوانے منڈلاتے ہوئے چل رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کے قدم ناز عیدگاہ کی جانب تھے، اتنے میں اچانک آقا کریم کی نگاہ راستے کے کنارے پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہے اور اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ غمگین ہے، اداس ہے، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، بڑی آس بھری نظروں سے آتے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ میرے شفیق نبی مہربان آقا کے قدم عیدگاہ کی جانب نہیں بلکہ اس غریب بچے کی طرف بڑھ گئے، اس بے سہارا بچے کی طرف بڑھ گئے۔ میرے مصطفیٰ بڑھ کر اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹے کیا بات ہے، پورا مدینہ تو خوشی منا رہا ہے، پورے مدینے کے لوگوں کے چہروں پر تو مسکراہٹ ہے، آخر کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے کہ تم اداس ہو، تمہارے چہرے پر غمگینی ہے، تم ہنس نہیں رہے ہو، تم خوشیاں نہیں منا رہے ہو؟ تو اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے آقا خوشی منانے کی وجہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے وہ سعادت نہیں بخشی، مجھے وہ توفیق نہیں دی، میں وہ خوش نصیب نہیں ہوں، میں بہت بد نصیب ہوں، اس لیے کہ میں یتیم ہوں، میرے پاس خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ میرے پاس نیا کپڑا ہے، نہ میرے بھائی بہن ہے، نہ میرا کوئی اور ہے جو میرے ساتھ خوشیاں منائے۔ میرے مصطفیٰ تڑپ گئے، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، اپنے سینے سے لگائے، اسے بوسہ دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدہ فاطمہ کے پاس لے کر پہنچے اور حضور کریم نے اعلان فرمایا، یہ فاطمہ جس طرح تم نے حسن و حسین کو تیار کیا ہے اسی طرح سے اس بچے کو تیار کرو، جس طرح تم نے حسن و حسین کو لاڈو پیار دیا ہے اسی طرح سے اس بچے کو بھی لاڈو پیار دو۔ عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے، کتابوں کے اوراق گواہ ہے، سیدہ فاطمہ نے اسی پیار سے، اسی ناز سے، اسی محبت سے اس یتیم بچے کو بھی تیار کیا۔ جب اس یتیم بچے کو تیار کر دیا تب میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے اب بتا کہ تجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اگر تیرے بابا علی بن جائیں، تیری ماں فاطمہ بن جائے، تیرے بھائی حسن و حسین ہو جائیں تو اب کیا کہتا ہے؟ اس بچے نے کہا، یا رسول اللہ اگر میرے بابا علی ہے، میری ماں فاطمہ ہے، میرے بھائی حسن و حسین ہے اور آپ کا دست شفقت میرے سروں پہ ہے تو اللہ کے عزت و جلال کی قسم مجھے پوری کائنات مل گئی، ساری دنیا کی خوشی مجھے مل گئی۔ عزیزان محترم، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آؤ دیکھو دنیا کی سب سے عظیم ہستی جن کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کا کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے آقا نبی رحمت علیہ السلام کا کردار یہ ہے، عمل یہ ہے کہ ایسے عظیم دن کے موقع پر بھی ایک یتیم بچے کو نہیں بھول رہے ہیں، ایک بے سہارا بچے کو نہیں بھول رہے ہیں، ایک غریب کو نہیں بھول رہے ہیں۔ آج ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کیا ایمان ہے ہمارا کہ ہمارے سامنے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا؟ ہمارے سامنے ایک غریب کا بچہ دھوپ میں گرمی
کی شدت سے اس کے پیر چل رہے ہوتے ہیں، وہ بغیر چپل کے چلتا ہے، اس کی تکلیف کو دیکھ کر بھی ہمارا دل روتا نہیں ہے، ہم تڑپتے نہیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کون سے مسلمان ہیں کہ ایسی سردیوں میں جہاں ہمیں دو دو رضائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ایک غریب بغیر کپڑوں کے، بغیر کمبل کے، بغیر رضائی کے، بغیر بستر کے سوتا ہے، پھر بھی ہمیں درد نہیں ہوتا۔ اگر ایسا احساس ہے، ایسے مسلمان ہو، تو تمہارے مسلمان ہونے پر تمہیں فخر نہیں بلکہ شرمندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف پر تڑپ